الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل في كلامه اللذيذ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے ایمان کا جو معیار بنایا ہے، جو ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، جس ایمان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ایمان کو اس قدر پسند کیا ہے کہ اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو معیار بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کہ لوگ اگر ایسے ایمان لائیں گے جیسے صحابہ ایمان لائے تھے تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو گویا کہ ایمان اور عقیدے کی درستگی اور مضبوطی کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ایمان ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے راستے کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی انسان دیکھنا چاہتا ہے
کہ اس کا ایمان اور عقیدہ درست ہے، تو اپنے ایمان اور عقیدے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ڈھال کر دیکھ لیں۔ اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے ایمان سے مختلف ہوا تو اس کا ایمان کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس کا عمل اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ کے عمل سے مختلف ہوا تو پھر بھی اس کا عمل ضائع ہے۔ تو آج کے مسلمان کی کامیابی اور نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد اپنے دل کے اندر صحابہ کرام کی محبت بٹھائے، اہل بیت اور آل رسول کی محبت سے اپنے دل کو بھر لے، پھر ان کی محبت کے بعد اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل اور طریقے کو صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت کے عقیدے، ایمان اور طریقے کے مطابق ڈھال لیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے کسوٹی بنایا۔ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار اور پیرامیٹر بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر لوگ ایسے ایمان لائیں گے جیسے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں پھر وہ ہدایت پائیں گے۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں گے صحابہ کے طریقے سے، پھر جائیں گے صحابہ کرام کے ایمان سے، پھر جائیں گے صحابہ کرام کی محبت سے، پھر جائیں گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ ضد کے اندر ہیں، مخالفت کے اندر ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کے لیے کافی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اسلام کی تاریخ صحابہ کرام کی لازوال قربانیوں سے بھری پڑی، کہ جن کی زندگی کا مقصد ہی صرف اسلام کی کامیابی تھی، جن کی زندگی کا مقصد ہی اسلام کا غلبہ تھا، اور اس غلبے کی کوشش کے اندر نہ انہوں نے دن کو دیکھا نہ انہوں نے رات کو دیکھا۔ جب قربانی دینے کا وقت آیا، اگر ان سے مال کی قربانی کا تقاضا کیا گیا تو انہوں نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ اگر علاقے کی قربانی کا وقت آیا تو انہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں اپنے گھروں کو، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر کبھی حبشہ کی طرف ہجرت کی تو کبھی مدینہ الرسول کی طرف ہجرت کی، تو کبھی اگر جان کی قربانی کا وقت آیا تو ایک لمحے کے لیے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی جان کی قربانی اسلام کی خاطر دینے سے انہوں نے گریز نہیں کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابی داود کے اندر حدیث ہے، امرنا رسول اللہ یوماً ان نتصدق، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن ہمیں حکم دیا کہ میرے صحابہ صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو قربان کرو۔ فبافق ذلک مالا عندی، موافقت ایسے ہوئی کہ اس وقت میرے پاس، میرے گھر میں مال بھی موجود تھا، تو میں نے کہا آج اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کا حکم دیا ہے، مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، مال بھی موجود ہے، الیوم اسبق ابا بکر، تو آج میں حضرت ابو بکر سے مال کو خرچ کرنے میں آگے بڑھ جاؤں گا، میں سبقت لے جاؤں گا، حضرت ابو بکر سے زیادہ نیکی کروں گا، زیادہ مال خرچ کروں گا، نیکی میں ان سے سبقت لے جاؤں گا۔
ان سبقتہ یومن، اگر میں آج آگے بڑھ گیا تو پھر بڑھ سکتا ہوں۔ میں گھر گیا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا تھا، میں نے بنصف مالی اپنے مال، کل مال کا آدھا حصہ اٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر نچھاور کر دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا عمر، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مال لے آیا ہے وہ تو لے آیا، اپنے گھر والوں کے لیے گھر کے اندر باقی کیا چھوڑ کر آیا؟ میں نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر مثلہ، اسی کی مثل، جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی اپنے گھر میں، یعنی آدھا مال لے آیا ہوں اور آدھا مال میں اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے گھر میں چھوڑ کر آیا۔ اب تھوڑی دیر گزرتی ہے، وَأَتَى ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت صدیق اکبر جو اس امت کے سب سے ایمان میں سب سے اعلیٰ ترین شخصیت، کہ جن کا ایمان اتنا اعلیٰ ہے، جن کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ساری امت کے مومن مسلمان مل کر بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جن کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن میں حضرت ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میرا اللہ دے۔ یہ امت کا سب سے پہلا مومن ہے، نہ صرف مومن ہے بلکہ مومنوں کا امام ہے۔ یہ امت کا سب سے بڑا ولی ہے، نہ صرف ولی ہے بلکہ ولیوں کا سردار ہے۔ یہ امت کا سب سے پہلا مسلمان ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہا اور کلمہ پڑھا اور آپ کی بیعت کی۔ لیکن آج بدقسمتی جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے کے فتنوں میں سے ایک ایمان کا فتنہ بھی موجود ہے، جو لوگ اپنی ساری کوشش اور توگ و دو سے مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے محبت کو نکالنا چاہتے ہیں۔ آج اس شخص کے ایمان پر شک کیا جا سکتا ہے جس کا ایمان اگر ایک طرف ہو اور پوری امت کا ایمان ایک طرف ہو تو پوری امت مل کر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ افضل البشر بعد الرسل، جو اللہ کے محبوب پیغمبروں کے بعد، اللہ کے نبیوں کے بعد، اللہ کے رسولوں کے بعد ساری امت میں سے سب سے افضل ترین ہستی جن کو کہا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وَأَتَى ابو بکر رضی اللہ عنہ بِكُلِّ مَا عِندَهُ۔ اب تھوڑی دیر گزرتی ہے تو آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حضرت ابو بکر بھی مال لے کے آ گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ میں نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا تھا، تو اب مال لے کے آیا ہے۔ ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آ رہا ہے؟ فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آئے۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، گھر میں دنیا کا کوئی مال نہیں چھوڑا، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہ کھانے پینے کا سامان، نہ پہننے کا سامان، نہ کوئی استعمال کا سامان، گھر کے اندر تو صرف اللہ رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں، گھر کا سارا مال لا کر آپ کے قدم مبارک پہ نچھاور کر۔ یعنی جب مال کی باری آتی ہے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنا سارا مال اس اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے گھر کے سارے مال کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کو کہنا پڑتا ہے لا اسابقک الی شیء ابدا، ابو بکر میں تجھ سے کسی معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور جب تنگیوں کی باری ہے، اسلام کے لیے مشکلات کی باری ہے، اسلام کے لیے تکالیف کو اٹھانے کی باری ہے،
تو آپ جنگ تبوک کے موقع پر سیرت کی کتابوں کا، احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں کہ جنگ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کی کیا حالت، کہ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دیں، وہ کون سی شخصیات تھی، وہ کون سی جماعت تھی، وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس تنگی کے حالت میں بھی اپنے ایمان کو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا نہیں اور پیچھے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جب جنگ تبوک کے موقع پر اعلان کیا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مال کی ضرورت ہے، کفار سے جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے، اپنا مال خرچ کرو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول، عثمان کی طرف سے 100 اونٹ ما ساز و سامان اللہ کے راستے میں قبول کیجیے، 100 اونٹ ما ساز و سامان۔ آپ نے دوبارہ ترغیب دی، میرے صحابہ اور مال چاہیے، ابھی مال کم ہے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، غزوے کے لیے اور مال چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان پھر کھڑے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول 200 اونٹ ما ساز و سامان، 200 اونٹ بھی قبول کیجئے اور ان کے اوپر سارا ساز و سامان بھی لدا ہوا وہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، وہ قبول کیجئے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے ترغیب، یا میرے صحابہ اللہ کے راستے میں مال اور چاہیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مال کی ضرورت ہے، مال کو خرچ کرو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ ساز و سامان سمیت میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ قبول کر لیجیے۔ پھر یہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن پر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتنے راضی ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ ایک موقع پر جب انہوں نے 1000 دینار لا کر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح جھولی میں پلٹا نا، آپ اس جھولی کو اس طرح الٹ پلٹ بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے، عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، عثمان آج کے بعد نیکی کوئی نہ بھی کرے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسلام تو آج تک ان کا مقروض ہے، جن کے ایمان کے بارے میں، جن کے عمل کے بارے میں، جن کے راستے کے بارے میں، جن کی قربانیوں کے بارے میں، اور جن کے ایمان میں شک کیا جاتا ہے اور لوگ مسلمانوں کے دلوں سے صحابہ کرام کی محبت کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ان کا قرض تو اتار لو، پہلے ان جیسا ایمان تو لے آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جیسی محبت تو کر لو۔ آیا تھا نا قریش مکہ نے ایک شخص کو بھیجا تھا اپنا سفیر بنا کر کے جا، تو جب نماز کے وقت وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ دھوتے ہیں نا، وضو سے وضو کرتے ہیں تو ہاتھ دھوتے ہوئے پانی کا جو قطرہ زمین پہ گرتا ہے، صحابہ اس پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں، جس کے ہاتھ میں وہ پانی لگ جاتا ہے وہ اپنے جسم پہ، اپنے چہرے پہ، اپنے کپڑوں پہ مل لیتا ہے، اور جس صحابی کے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس کیا ہوا، لگا ہوا، چھوا ہوا پانی نہیں نہ لگتا، وہ دوسرے صحابی کے گیلے تری والے ہاتھوں کو مل لیتا ہے اور اپنے جسم پہ، اپنے چہرے پہ، اپنے کپڑوں پہ، اپنے چہرے پہ ان ہاتھوں کو، جن ہاتھوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگا ہوا پانی لگا ہے وہ مل لیتا ہے۔ جب کلی کرتے ہیں تو صحابہ کلی کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک دھوتے ہیں تو چہرے مبارک پہ لگا ہوا پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے۔ واپس جا کر اس نے اپنی قوم اور قبیلے کو کہا تھا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں بڑے بڑے سلطنت والوں کے پاس گیا ہوں، میں بڑے بڑے سلاطین لوگوں کے پاس گیا ہوں، لیکن جتنی محبت صحابہ کرام اپنے نبی سے کرتے ہیں میں نے دنیا کی کسی قوم کو اپنے بادشاہ، اپنے سلطان، اپنے امام کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا، تم ان سے کبھی بھی جنگ نہیں جیت سکتے۔
اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ابھی صحابہ کرام دنیا میں آئے نہیں تھے، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا نہیں تھا، ابھی قرآن دنیا میں نازل نہیں ہوا تھا، ابھی اسلام کی تعلیمات اللہ نے قرآن اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی صورت میں اللہ نے نازل نہیں فرمائی تھی، اور تورات انجیل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر اللہ نے صحابہ کرام کی دنیا میں آنے سے پہلے کر دیا تھا۔ مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، اللہ نے محبوب پیغمبر کے صحابہ کی مثالیں تورات کتاب کے اندر بھی دی ہیں اور آسمانی کتاب انجیل کے اندر بھی دی۔ یہ کیسی عظمت ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی شان ہے، یہ کیسا مقام ہے، یہ کیسا ایمان اور عقیدہ ہے، یہ کیسی اللہ کی پسندیدگی ہے کہ ابھی دنیا میں وہ شخص آئے ہی نہ، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ آسمان سے جو کتابیں نازل کرے ان کتابوں کے اندر اللہ اس شخص کی، اس قوم کی، اس جماعت کی تعریفیں اور مثالیں تھیں۔ اور غزوہ ذات العسرہ کی جب بات تھی نا تو تنگی اس قدر تھی، صحابہ کرام نے اس قدر قربانیاں دی، مشقت اسلام کے لیے اس قدر برداشت کی، اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی وہ پیداوار کو بڑھانے کے لیے، اس کیاری کو دور تک اور پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اس قدر قربانیاں دیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، غزوہ ذات العسرہ کے موقع پر ایک صحابی کو پورے دن میں کھانے کے لیے صرف ایک کھجور ملتی تھی۔ 24 گھنٹے کے لیے جہاد پہ گیا ہوا یہ غازی، یہ مجاہد، یہ اسلامی لشکر کا سپاہی 24 گھنٹے کھانے کے لیے پورا دن اور رات میں ایک کھجور ملتی، اس کو چوستا، اس کو کھاتا، اس کی گٹھلی کو چوستا تاکہ اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکے اور دور کر سکے۔ پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں اس سے بھی بات آگے پہنچ گئی، پھر ایک کھجور 2 حصوں میں تقسیم کی جاتی، ایک کھجور 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے 2 صحابہ میں تقسیم کی جاتی۔ پھر اس سے بھی آگے بات چلی گئی، صحابہ کرام کا ایمان اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوا، اس سے بھی اعلیٰ رفع ہوا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں پھر وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، صرف کھجور کی گٹھلیاں ہمیں دی جاتی، وہ کھجور کی گٹھلیاں ہم منہ میں رکھ کے چوستے اور اپنی بھوک اور پیاس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے یہودیوں سے انسان لڑتا ہو، کافروں سے، مشرکین سے لڑتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے تلوار کو اٹھائے ہوئے ہو، اپنے گھر سے دور ہو، سفر کی حالت میں ہو، اجنبیت کی حالت میں ہو اور وہاں لڑائی کی حالت میں اس کو سارے دن میں ایک کھجور یا کھجور کا آدھا حصہ دیا جائے اور پھر وہ اسلام کی سربلندی کے لیے ڈٹا رہے، اسلام کے سرغلبے کے لیے ڈٹا رہے، پھر بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے پاؤں کو مضبوط کرتا رہے، ثابت قدم رہے، اپنے پاؤں سے ڈگمگائے نہ۔ اور آج ان کے بارے میں کہا جائے کہ ان کا ایمان نعوذ باللہ کمزور تھا، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ تو صحابہ کے لبادے میں نعوذ باللہ منافق تھے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مانتے نہیں تھے۔ اور کہنے والا وہ کہتا ہے جو 1 گھنٹے کی مجلس کا 10 لاکھ روپیہ لیتا ہے، وہ کہتا ہے ان کے بارے میں جن کو سارا دن ایک کھجور بھی نہیں ملتی تھی اور بھوکے پیاسے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرتے تھے، ان کے ایمان پہ طعن کرنے والا وہ شخص جو 1 گھنٹے کی مجلس کراچی، اسلام آباد، لاہور میں پڑھے تو مجلس کے بعد اس کا 10 لاکھ 7 لاکھ روپیہ بل بنے، وہ حضرات صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں شک ہے۔ نہیں جی نہیں، انہوں نے تو یہ کیا، وہ تو بعد میں اسلام لے کے آئے تھے، وہ تو ابو سفیان مومن ہوئے ہی نہیں تھے، وہ تو امیر معاویہ ایسے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا مقابلہ اللہ کی قسم پوری امت کے مومنین مل کر، علماء مل کر، محدثین مل کر، حفاظ و قاری مل کر، شیوخ الحدیث مل کر، پوری امت کے نیک حاجی نمازی مل کر حضرت امیر معاویہ کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو کاتب وحی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی بنایا تھا، اللہ کی طرف سے وحی آتی اور کاتبین وحی میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہوتا ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتے، جن کے بارے میں آپ نے دعا کی تھی اللہم اہدی بہ، اللہ امیر معاویہ کو بھی ہدایت پہ رکھنا اور امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا کرنا۔
اللہ کی قسم اب کیا مسئلہ چھڑا ہوا ہے؟ یوم احتجاج منایا جاتا ہے، ہر جمعے کے اندر شہروں میں ریلیاں نکلتی ہیں، جلوس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، احتجاجی جمعے اور خطبات دیے جاتے ہیں عظمت صحابہ پہ، دفاع صحابہ پہ، اور دوسرے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جو صحابہ کے ایمان کے منکر ہو جاتے ہیں، تکفیری بن جاتے ہیں، صحابہ کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والی آیت ہے نا، اللہ سارے صحابہ سے راضی نہیں ہوا، وہ کچھ صحابہ تھے جن سے راضی ہوا، باقی صحابہ سے راضی نہیں ہوا۔ اللہ کی قسم اللہ کا قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ تم تو کچھ کی بات کرتے ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ توبہ کے اندر اللہ اولین مہاجرین سے بھی راضی ہو گیا، ہجرت کرنے والے صحابہ سے بھی اللہ راضی ہو گیا، اور اللہ ان کے انصار مددگار انصار صحابہ سے بھی راضی ہو گیا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ صحابہ کی پیروی کی ہے نا، بعد میں آنے والے لوگوں میں سے تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، بعد کی امت میں سے جو صحابہ کے راستے پر چلے ہیں، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صرف صحابہ سے نہیں بلکہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگوں سے بھی اللہ رب العزت راضی ہوئی۔ اور کیوں نہ راضی ہو، اللہ کو ان کی قربانیاں ہی اس قدر پسند آئی تھی، انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظتیں ہی اس قدر کی تھی، اللہ رسول کی محبت کو دلوں میں بٹھایا ہی اس قدر تھا۔ وہ عظیم لوگ تھے، عظیم ترین شخصیات تھی، وہ نفوس قدسیہ تھی، وہ پاکیزہ ہستی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں، جب ہجرت کا حکم ہوا تو اپنے گھر سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے نا، تو بیوی بچوں کو بھی سواری پہ سوار کر لیا، اپنے کپڑے مال پیسہ بھی رکھ لیا، اپنا بھی لباس پہن لیا، اور لباس پہننے کے بعد جب سواری پہ سوار ہوئے تو بھائیوں نے، خاندان والوں نے کہا عبد الرحمن کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے گھر بار کو، اہل و عیال، بیوی بچوں، ہر چیز کو چھوڑ کر، یہ جو اپنا مال اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر میں مدینے اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں، اللہ کی محبت میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا تو جانا چاہتا ہے تو جا، جو مال تو لے کے جا رہا ہے یہ ہمارے خاندان کی کمائی ہے، یہ مال نہیں لے کے جا سکتا، مال چھوڑ کے جا۔ عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال دے دیا، پھر جانے لگے۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ یہ جو بیوی بچے ہیں یہ بھی ہمارے خاندان کی عزت ہے، ہماری نسل ہے، بیوی کو بھی چھوڑ کے جا، بچوں کو بھی چھوڑ کے جا، اگر جانا چاہتا ہے تو اکیلا چلا جا۔ بیوی کو بھی چھوڑ دیا، بچوں کو بھی چھوڑ دیا، سواری پہ سوار ہو کے جب جانے لگے تو پھر کہنے لگے کہاں جا رہا ہے؟ یہ سواری بھی تو ہمارے خاندان کی کمائی ہے نا، ہماری جائیداد پراپرٹی ہے، یہ سواری بھی چھوڑ کر جا، اگر جانا ہے تو اکیلا جا اور پیدل جا۔ جب پیدل جانے لگے کہا یہ جو جسم کے اوپر لباس ہے نا، یہ لباس بھی ہمارے خاندان کی کمائی ہے، عبد الرحمن بن عوف اگر جانا چاہتا ہے تو لباس بھی اتار کے جا۔ عبد الرحمن بن عوف نے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، مال بھی چھوڑ دیا، سواری بھی چھوڑ دی، جسم پر لباس اتار کر ٹاٹ اور بوریاں پہن لی۔ جب مدینے پہ پہنچے نا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے، پیچھے مڑ کر دیکھا، فرمایا عبد الرحمن بن عوف جی یا رسول اللہ۔ عبد الرحمن بن عوف کیسے آئے؟ فرمایا اللہ کے رسول سب کچھ لٹ گیا ہے، خاندان والوں نے، بھائیوں نے مال بھی لے لیا ہے، سواری بھی لے لی ہے، بیوی بچے بھی چھین لیے ہیں، لباس بھی اتار لیا، اللہ کے رسول سب کچھ لٹ گیا ہے۔ فرمایا عبد الرحمن ایمان بچ گیا ہے تو سب کچھ بچ گیا ہے، اگر ایمان نہیں نہ بچا تو پھر کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کیا۔ آج بیوی کی جدائی مسلمان کو برداشت نہیں ہوتی، آج بچوں کی جدائی میں مسلمان نہیں رہ سکتا، آج اسلام کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو چھوڑنا، نعمت تو دور کی بات ہے، اللہ رسول کی محبت میں وہ کسی حرام چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جو سگریٹ حقے پہ لگا ہے، جو نشے پہ لگا ہے، جو شراب پہ لگا ہے، وہ اللہ کے رسول کی محبت میں، اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت میں وہ شراب کو، جوے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سگریٹ اور تمباکو کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی بچوں کی قربانی دینا تو دور کی بات ہے، اللہ کی قسم حلال مال کو اپنے راستے میں قربان کرنے کے لیے جو 2.5% 40واں حصہ ہے ہم سے وہ قربان نہیں ہوتا۔ اور وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے تن کے کپڑوں کو بھی اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت میں قربان کر دیا۔
اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی عزتوں کی بھی حفاظت کی. اللہ نے دفاع کیا صحابہ کرام کے ایمان کا, اللہ رب العزت نے دفاع کیا صحابہ کرام کے عمل کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر کھڑے تھے نا کہ ایک شخص نے کوئی سخت الفاظ کے برا بھلا کہا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیچھے آ گئے, آپ بھی کھڑے ہو گئے, سننے لگ گئے. وہ شخص برا بھلا کہہ رہا تھا, اللہ کے رسول علیہ السلام سن رہے تھے, حضرت ابو بکر بھی سن رہے تھے, خاموشی سے سنتے جا رہے تھے, جواب نہیں دے رہے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر کی عزت کا دفاع کیا. آسمان کی بلندیوں سے اللہ نے فرشتے کو نازل کر دیا. جیسے وہ بندہ حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہتا, حضرت ابو بکر صدیق کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے کو نازل کیا گیا. وہ آسمان کی نوری مخلوق فرشتہ اللہ کے حکم سے اس بندے کو حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے جواب دیتا. یہ وہ صحابہ تھے جن کی عزتوں کا دفاع اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کر کے کیا. اور کبھی تو ایسا ہوا کہ کبھی فرشتوں کو نازل کیا تو کبھی فرشتوں کو بھی نازل نہیں کیا, بلکہ اللہ نے اپنا کلام نازل فرما دیا کہ جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, کہ جب ان سے کہا جاتا ہے او مشرکین مکہ, او کفار مکہ, او مکہ کے منافقوں, کافروں, مشرکوں, تم ایسے ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر, اسلام پر, دین پر, اللہ کے رسول پر, اللہ کے رسول پہ نازل ہونے والے قرآن پر ایسے ایمان لے آؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان غنی, حضرت حیدر کرار شیر خدا, حضرت سعد, سعید, حسن, حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین, جیسے یہ ایمان لے کر آئے تم ایسے ایمان لاؤ. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء, تو وہ مشرکین مکہ, کفار مکہ کیا کہتے ہیں, کیا ہم ایسے ایمان لیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس وقت بھی اپنے نبی کے صحابہ کی عزتوں کا, ایمان کا, عمل کا دفاع کیا اور کیا فرمایا, الا انہم هم السفہاء, خبردار آگاہ ہو جاؤ, متنبہ ہو جاؤ, صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں, صحابہ کرام بے وقوف نہیں. کیا معنی ہوا؟ اس امت کے لیے اللہ نے کیا سبق دے دیا, اس امت کے لیے اللہ نے کیا درس اتارا. اللہ نے اپنی سنت جو قرآن میں نازل فرمائی وہ کیا فرمائی کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو مسلمان جیسا عقیدہ رکھے گا ویسا فتویٰ اس پہ لگے گا. اگر صحابہ کرام کو کوئی مومن مانتا ہے تو وہ مومن ہے, صحابہ کرام کو مسلمان ماننے والا مسلمان ہے. اور اگر نعوذ باللہ صحابہ کرام پر کوئی کفر کے, تکفیر کے فتوے لگاتا ہے تو اللہ کا قرآن کی سنت کے مطابق صحابہ کرام کافر نہیں ہوتے, بلکہ ان کو کافر کہنے والا خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, خود اس کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. یہ تو کفر کی بات ہے, تکفیر کی بات ہے, یہ تو نعوذ باللہ کافر اور مرتد کہنے کی بات ہے. ہمارا ایمان عقیدہ تو یہ ہے کہ جس کے دل سے اللہ کے رسول کی محبت نکل جاتی ہے, اس کے دل سے اللہ کے رسول کی محبت نکلنے سے پہلے اس کے دل سے ایمان خارج ہو جاتا ہے. جس کے دل سے صحابہ کرام کی محبت نکل جاتی ہے اس کے دل سے صحابہ کی محبت نکلنے سے پہلے ایمان نکل جاتا ہے. جس کے دل سے اہل بیت کی محبت نکلتی ہے, اہل بیت کی محبت نکلنے سے پہلے اس کا دل ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. جس کے دل سے آل رسول کی محبت نکل جاتی ہے, اللہ کی قسم اس کے دل میں آل رسول کی محبت نکلنے سے پہلے ہی ایمان نکل جاتا ہے, اس کا دل ایمان کی دولت سے خالی ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت طفیل دوسی تک سارے صحابہ جن کی تعداد کم و بیش 1,44,000 تھی, سارے جنتی ہیں, سب سے اللہ راضی ہو گیا ہے. سب کے لیے کلم وعد اللہ الحسنہ, اللہ کا قرآن کہتا ہے بدر والوں کے لیے بھی, احد والوں کے لیے بھی, فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے, فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے, وکلم وعد اللہ الحسنہ, اللہ نہ صرف ان سے راضی ہو گیا ہے بلکہ اللہ نے ان سب سے جنتوں کے وعدے کر لیے. جب رب کا قرآن کہتا ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں, 5 تن پاک جیسے جنتی, اس طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ صرف 5 تن پاک ہیں, نہیں, سب تن پاک ہیں. اللہ کے نبی کی ساری بیویاں پاک ہیں, اللہ کے نبی کی ساری بیٹیاں پاک ہیں. جو ایک کو مانتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, باقی 3 کا انکار کر دیتا ہے. اللہ کی قسم وہ نبی پاک کی گستاخی کرتا ہے کہ آپ کی پاکیزہ اولاد پہ انکار کر دیتا ہے. جس
جس طرح آپ کی ایک بیٹی پاک اسی طرح آپ کی ساری بیٹیاں پاک، جس طرح آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکیزہ، اسی طرح آپ کی ساری بیویاں پاکیزہ، اسی طرح آپ کی ساری آل پاکیزہ، اسی طرح آپ کا سارا اہل بیت پاکیزہ، اسی طرح سارے صحابہ پاک، پانچ تن پاک نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ان سب کو ہی پاک رکھا ہے، یہ سب تن ہی پاک ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھرانہ ہی پاک ہے، اللہ کے رسول کے سارے صحابہ پاک ہیں، اللہ کے رسول کی ساری اولاد پاک ہے، اللہ کے رسول کی ساری پاکیزہ بیٹیاں پاک ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری پاکیزہ بیویاں بھی پاک ہیں۔ اور صحابہ کے ایمان کو دیکھیے، صحابہ کی محبت کو دیکھیے، صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھیے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ سونا مردوں پہ حرام ہے، امت کے مردوں پہ سونا حرام ہے، امت کے مردوں پہ سونا حرام ہے، امت کی عورتوں کے لیے سونا جائز ہے، امت کے مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے۔ جب اس صحابی کو دیکھا نا اللہ کے رسول علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، آپ نے اس طرح انگوٹھی اتاری اور اس کو پھینک دی۔ تھوڑی دیر بعد تھوڑی دیر گزری، اللہ کے رسول علیہ السلام اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے صحابہ نے کہا وہ انگوٹھی اٹھا لے، سونے کی انگوٹھی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تجھے پہننے کے لیے منع کیا تھا، استفادہ کرنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے منع نہیں کیا تھا، تمہارے ہاتھ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ناراضگی کی وجہ سے سونے کی انگوٹھی جو اتار کر پھینکی ہے، اب اللہ کے رسول چلے گئے ہیں، اس کو اٹھا لے، کوئی بیچ کے فائدہ لے لینا، گھر والوں کی کوئی چیز بنا لینا۔ ایمان دیکھیے صحابہ کرام کا، محبت دیکھیے اللہ رسول کی صحابہ کرام کے دلوں میں۔ فرمایا میرے ساتھیوں، جس انگوٹھی کو میرے ہاتھ سے اتار کر اللہ کے رسول نے نیچے پھینک دیا ہے نا، اب میرا ایمان اور غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو دوبارہ اٹھا کے اپنے ہاتھ میں پہنوں۔ یہ سونا تو سونا تھا، سونا تو دور کی بات تھی۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا مال کا، سارا مال قربان، ہجرت کا سارا علاقہ قربان، گھر والے قربان، اہل و عیال قربان، اور جب حکم دیا جانوں کی قربانی کا تو غسیل الملائکہ ابن حبان کے اندر روایت ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، بیوی کے حقوق پورے کرتے ہیں۔ نادا منادن کہ بازار میں کسی نے اعلان کر دیا، منادی کر دی، لوگو حیا علی الجہاد، مشرقین سے جہاد کا وقت آ گیا ہے، آ جاؤ، چھوڑ دو سب کچھ، اللہ کے رسول کے قافلے میں شریک ہو جاؤ۔ جنگ احد کا موقع تھا، کافروں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کافروں کے پاس اسلحہ مال زیادہ، وہ اونٹ زیادہ، سواریاں، تلواریں، نیزے، خنجر زیادہ، تیر زیادہ، مسلمانوں کے پاس ہر چیز کی کمی۔ حضرت حنظلہ اٹھ کے جانے لگے، بیوی نے کہا حنظلہ صبح چلے جانا، پہلی رات ہے، رات تو گزار لے، صبح چلے جانا، قافلے میں شریک ہو جانا۔ حضرت حنظلہ اسی طرح اٹھ کے چلے گئے، جنگ احد میں شامل ہوئے۔ اگلے دن پتہ چلا حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دکھایا، ان صاحبکم لتغسلہ الملائکہ، صحابہ کرام کو فرمایا میرے صحابہ حضرت حنظلہ کو میں نے دیکھا ہے، اللہ نے مجھے دکھایا ہے، میں نے نگاہ نبوت سے دیکھا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ غسل دے رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے گھر والوں سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ فسألوا عن اہلہ، گھر والوں سے سوال کیا، ما شانہ، کہ حضرت حنظلہ کا معاملہ کیا ہے، فرشتوں کو غسل دیتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیوں دیکھا ہے؟ بیوی نے فرمایا، بتایا کہ اللہ کے رسول حضرت حنظلہ پہ غسل واجب تھا، لیکن جب آپ کی طرف سے منادی اعلان کیا گیا نا حیا علی الجہاد کا، کہ آ جاؤ جنگ کا جہاد کا وقت ہے، تو انہوں نے غسل بھی نہیں کیا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ بغیر غسل کیے جنابت کی حالت میں جنبی ہو کر بیوی بچوں کو، گھر والوں کو، اہل و عیال کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہو گئے ہیں۔ اللہ نے یہ انعام دیا ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں جہاد میں شریک ہوئے تھے، جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور اللہ نے آسمان سے نوری مخلوق فرشتوں کو نازل کیا۔ فرشتوں نے پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل عطا کی۔
دیکھیں محبتیں صحابہ کی، دیکھیں قربانیاں صحابہ کی، کتنی کتنی بڑی قربانیاں، کتنی کتنی بڑی محبتیں، کتنی کتنی بڑی محبتیں تھیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے باہر نکلے نا، کھلے میدان میں خالی جگہ پہ، ویران جگہ پہ گئے تو ایک مکان کو، محل کو، کوٹھی کو، بنگلے کو دیکھا کہ بہت بڑا بنگلہ ہے، بہت بڑی کوٹھی بنی ہوئی ہے۔ پوچھا میرے صحابہ یہ کس کی کوٹھی ہے؟ فلاں انصار صحابی کی کوٹھی ہے۔ آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اس کو کوٹھیاں بنانے کی کیا ضرورت، اس کو محل بنگلے بنانے کی کیا ضرورت ہے، اس نے دنیا میں دل لگا لیا ہے۔ یہ ناراضگی کا اظہار کر کے آپ گزر گئے۔ بعد میں صحابہ کرام نے اس صحابی کو بھی بتا دیا کہ آج ہم تیرے گھر کی طرف مدینے سے باہر نکلے تھے، تیرا گھر، کوٹھی، بنگلہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ اس نے پوچھا پھر کیا کہا؟ فرمایا ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس نے دنیا میں کوٹھیاں، بنگلے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ صحابی اپنے گھر سے نکلتا ہے، مدینے سے باہر نکلتا ہے، جو نئی کوٹھی، بنگلہ، نیا گھر بنایا ہوا تھا نا، اس کو گرانے کا حکم دے دیتا ہے، اس کو گرا دیا جاتا ہے، ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، زمین بوس کر دیا جاتا ہے، زمین ہموار کر دی جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پھر صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ اس علاقے میں نکلے، اس ایریے میں نکلے تو دیکھا وہاں کوئی کوٹھی نہیں ہے، وہاں کوئی گھر، بنگلہ، محل نہیں ہے۔ صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ جب پہلی دفعہ ہم ادھر آئے تھے تو ادھر ایک عظیم الشان گھر تھا، ادھر ایک عظیم الشان محل بنا ہوا تھا، آج وہ محل اور گھر نظر نہیں آتا، میرے صحابہ وہ محل کدھر ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول اس کے مالک صحابی کو بتایا گیا تھا کہ تیری کوٹھی دیکھ کر اللہ کے رسول ناراض ہوئے تھے، اسی دن وہ تو آ کر اس نے اپنی کوٹھی، محل، مکان گرا دیا تھا کہ جس محل سے، جس کوٹھی سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں وہ کوٹھی بھی دنیا میں رہنے کی حقدار نہیں۔ اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، مشرکین مکہ نے ان کو گرفتار کر لیا نا، پہلے ان کو قید میں رکھا، طرح طرح کی صعوبتیں دی، پھر سولی پر چڑھانے کے لیے لے گئے نا، تو پوچھا خبیب کوئی آخری خواہش تو نہیں ہے؟ فرمایا ایک خواہش ہے، مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت دے دو۔ 2 نفل کی اجازت دے دی۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 2 نفل پڑھ رہے ہیں نا تو 2 نفل جلدی جلدی پڑھے، سلام پھیر دیا، کہا میں نے اس لیے جلدی پڑھے ہیں، لیٹ، دیر، تاخیر اس لیے نہیں کی، لمبی رکھتے 2 اس لیے نہیں پڑھی کہ کہیں تم یہ نہ کہو خبیب بن عدی موت سے ڈر گیا ہے، اس لیے میں نے جلدی پڑھ دیے۔ انہوں نے پکڑا، سولی پہ چڑھا دیا، لٹکا دیا۔ جب پھانسی دینے لگے نا صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ کفار مشرکین مکہ کفار پوچھتے ہیں خبیب آج تو تیرا دل کرتا ہوگا نا تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوتا اور تیری جگہ پہ تیرے نبی کو یہاں نعوذ باللہ لٹکا دیا جاتا۔ اور فرمایا مشرکین لوگوں، کفار لوگوں، تم نے تو خبیب بن عدی صحابہ کرام کی محبت کو نہیں دیکھا، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھوں اور میرے نبی کے پاؤں کے نیچے ایک کانٹا بھی چبھے۔ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ خبیب بن عدی اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا رہے اور اس کے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چوئے۔ تم تو سولی کی بات کرتے ہو، تم تو پھانسی کی بات کرتے ہو، تم تو تختہ زار پہ لٹکنے کی بات کرتے ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ من المؤمنین رجال، اس لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں میں کچھ ایسے ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ، انہوں نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے قربانیوں کے، جان کے، نذرانوں کے، مال و جان کی قربانیوں کے، انہوں نے پورے کر دیے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، اور کچھ لوگ، کچھ صحابہ مومن ایسے ہیں جو اپنی ان نظروں کو پورا کرنے کے انتظار میں ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ نے پورا کر دیا، کچھ انتظار میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اتنی بڑی قربانیاں، اتنے معاملات کہ آج ساری امت، میں بھی فخر سمجھتا ہوں، آپ بھی فخر سمجھتے ہیں، صحابہ کرام بھی سارے یہ بات کر کے فخر سمجھتے تھے۔ جب بھی بات کرتے تو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ جب کوئی بات کرتے تو پہلے کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بلاتے تو آپ فرماتے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے لیے حاضر، بار بار حاضر ہوں، آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ حضرت عمر کی باری آتی، حضرت عثمان
عثمان کی باری آتی، حضرت علی کی باری آتی، حضرت امیر معاویہ کی باری آتی، حسن و حسین سعد سعید کی باری آتی، جس صحابی کی بھی باری آتی وہ فخر سمجھتا کہ میں یہ کلمہ جملہ کہوں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ ہم بھی یہ فخر سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا نام آئے، آپ کا ذکر ہو، آپ کا تذکرہ ہو، آپ کی شان کا، آپ کے مقام کا ذکر ہو، تو ہم یہ لفظ بولیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہمارے مال جان آپ پہ قربان، ہماری عزتیں آپ پہ قربان، ہمارا گھر بار آپ پہ قربان، کہ کوئی نبی کی عزت کی توہین نہ کرے، کہ کوئی نبی کی حرمت کی توہین نہ کرے۔ نبی کی حرمت کی جگہ ہم اپنی حرمت کو، اپنی جان کو پیش کر دیں، اپنے مال کو پیش کر دیں، اپنے بیٹوں کو پیش کر دیں، اپنے بچوں کو پیش کر دیں، اپنے خاندان کو پیش کر دیں، ہم نبی کی حرمت کے قربان ہو جائیں۔ لیکن کیا کہیے قربان جائیں۔ صحابہ کرام کی عظیم شخصیات پہ سارے صحابہ کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ لیکن جب حضرت سعد کی باری آتی ہے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت سعد کفار کی طرف تیر پھینک رہے ہیں، اللہ کے رسول وہ تیر نکال نکال کے سعد کو دیتے ہیں، اس طرح وہ تیر سعد کو پکڑاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، سعد ارمی فدا کا ابی و امی، اور ساری امت کی مائیں باپ مجھ پہ قربان ہوتی ہیں، سعد ان کافروں پہ تیروں کو پھینک، فدا کا ابی و امی، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ کتنی عزتیں اللہ کی قسم، کتنی برکتیں اللہ کی قسم، کتنی حرمتیں اللہ کی قسم کہ صحابہ کرام کی، کہ ساری دنیا کہے اللہ کے رسول آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ اور جب حضرت سعد کی عظمت کی باری آئے، نہ صرف اللہ کے رسول ان کو تیر دیں بلکہ ساتھ یہ بھی کہیں سعد ان پہ تیر برسا، ان پہ تیر مار، کفار کے سینے کے اندر تیر پھینک، اور ساتھ کہیں فدا کا ابی و امی، میں ساری کائنات کا رسول تجھے کہتا ہوں کہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ ان سے اللہ کے رسول کتنے راضی ہوں گے۔ آج کہا جاتا ہے وہ تو راضی نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ جنگ احد تھا نا، جنگ احد جب کفار کا لشکر آیا نا، مڈ بھیڑ ہو گئی، جنگ ہو گئی، اللہ کے رسول ایک مجلس میں ایک جگہ پہ تنہا رہ گئے، کافروں نے گھیر لیا، آپ نے دائیں طرف دیکھا، کہا یا معاشر الانصار، او انصاریوں کی جماعت کدھر ہو؟ سارے انصاری امڑ آئے، فرمایا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں، خوش ہو جائیں، انصاری نہیں بھاگیں گے۔ آپ نے بائیں طرف دیکھا کہ یہ کافروں نے گھیر لیا ہے، مشرکین سارے آگے آ گئے ہیں، یا معاشر الانصار، وہ انصاریوں کی جماعت کدھر ہو؟ سارے انصاری بائیں طرف سے دوڑ کر آ گئے، فرمایا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ پہ قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کے کبھی تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ اور ہجرت مدینہ کا واقعہ جب پڑھ کے دیکھتے ہیں نا، اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی محبت پہ، صدیق اکبر کی محبت پہ بندہ عش کر اٹھتا ہے۔ ہجرت مدینہ، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی نا، حضرت ابو بکر صدیق کبھی نبی پاک کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول آگے چلتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے سے بھاگ کے آگے آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے آگے آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی تھوڑا وقت گزرتا ہے، اللہ کے رسول چل رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق دائیں چلنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی بائیں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر یہ کیا طریقہ ہے چلنے کا؟ کبھی آگے بھاگتے ہو، کبھی پیچھے جاتے ہو، کبھی دائیں طرف جاتے ہو، کبھی بائیں طرف جاتے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے چلنے کا؟ فرمایا اللہ کے رسول جب ابو بکر ڈرتا ہے نا کہ کہیں کافر آپ پہ پیچھے سے حملہ نہ کر دیں تو پھر ابو بکر پیچھے آ جاتا ہے۔ جب ابو بکر کے دل میں یہ خوف آتا ہے نا کہ کہیں کافر آگے سے حملہ نہ کر دیں، پھر ابو بکر بھاگ کے آگے آ جاتا ہے۔ کبھی ڈر پیدا ہوتا ہے کہ کہیں کافر بائیں طرف سے حملہ نہ کر دیں، اس لیے ابو بکر بائیں طرف آ جاتا ہے۔ کبھی دائیں طرف اس لیے آتا ہے کہ کہیں کافر دائیں طرف سے حملہ نہ کر دیں، جس طرف سے حملہ کریں حضرت ابو بکر صدیق اس طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا، عزت کا، جان کا دفاع حضرت ابو بکر صدیق اسی طرف سے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابی
اتنے عظیم ساتھی ہیں، اتنے عظیم صحابہ ہیں، اللہ رب العزت نے کم و بیش 750 مقامات پر قرآن میں ان کی عزتوں کا دفاع کیا، ان کے ایمان کا اعلان کیا۔ ان کو نہیں کہنے دیا کہ صحابہ کہیں ہم مومن ہیں، لیکن جب مومن ہونے کی بات آئی اللہ نے آسمان سے قرآن کو نازل کیا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، اولئک هم الصادقون، صدیقون، شہداء، صالحین، سب عظمتیں صحابہ کو دی۔ اولئک هم المفلحون کا، فائزون کا، کامیاب ہیں، جنتوں کے وارث ہیں، جنتوں کے سردار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو دنیا میں رہتے ہوئے صحابہ کرام کے جنت کے اندر معیار، مقام، کوٹھیاں، بنگلے، جنت میں درجات دکھا دیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کے جنت میں مقامات دیکھے۔ ایک صحابی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، فرمایا یہ کون ہے جبریل جو قرآن کی تلاوت تو دنیا میں کرتا ہے لیکن اس کی آواز جنت میں آتی ہے؟ جبریل نے کہا آپ کا فلاں صحابی ہے، یہ اپنی ماں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرتا ہے کہ یہ ہے دنیا میں لیکن اس کی تلاوت کی آواز جنت میں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا تو دنیا میں چلتا ہے، تیرے قدموں کی آہٹ، چلنے کی چاپ، آواز میں نے جنت میں سنی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا محل، کوٹھی، بنگلہ آپ نے جنت میں دیکھا۔ فرمایا عمر میں نے تیرا محلہ دیکھا، میری خواہش ہوئی کہ اندر جا کے دیکھ سکوں اندر سے کیسا ہے، لیکن مجھے یاد آیا کہ عمر تو غیرت والا ہے، اپنے گھر میں کسی کو داخل نہیں ہونے دے گا۔ حضرت عمر رو بھی رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں علیک اغار یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا عمر آپ پہ بھی غیرت کھائے گا کہ آپ اس کی کوٹھی، محل، بنگلہ آپ اس کے گھر میں بغیر اجازت کے دیکھنے چلے گئے؟ علیک اغار یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا عمر آپ پہ غیرت کھائے گا؟ اللہ کی قسم یہ عزتیں تھیں صحابہ کی جو اللہ کے قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ شانیں تھیں صحابہ کی جو اللہ کے قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ مقام تھا صحابہ کا، یہ کامیابی تھی صحابہ کی۔ یاد رکھیے کسی کے فتنے میں، کسی کے جناب پراپو گنڈے میں آ کر اپنے دل سے صحابہ کی محبت نہ نکال دیجئے، چاہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، چاہے وہ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت ابو سفیان کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ کیوں نہ ہو، یا چاہے وہ آخری صحابی حضرت طفیل دوسی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دنیا کی جماعتوں، گروہوں کے ان باطل لوگوں کے فتنے میں آ کر اپنے دلوں سے صحابہ کی محبت کو نکال دیا نا تو اللہ کی قسم صحابہ کی محبت کے نکلنے کے ساتھ ایمان بھی نکل جائے گا، بندہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا، ایمان سے مبرہ ہو جائے گا، ایمان سے صاف ہو جائے گا۔ اس کا دل تو ہوگا لیکن ایمان والا نہیں ہوگا، اس کی آنکھیں تو ہوگی لیکن ایمان والی نہیں ہوگی، اس کے کان، ناک، ہاتھ، پاؤں سب کچھ ہوگا، وہ جیتی جاگتی زندہ لاش تو ہوگا لیکن مسلمان مومن نہیں ہوگا۔ اس لیے آئیے صحابہ کرام کے محبت سے اپنے دلوں کو بھر لیجئے، اہل بیت آل رسول کی محبت سے اپنے دلوں کو بھر لیجئے، اپنے اعمال، عقیدے، طریقے، نظریے کو صحابہ کرام کی طریقے، نظریے، عقیدے کے مطابق ڈھال لیجئے۔ آئیے اپنی خوشیوں، غمیوں کو، اپنی عبادت کے طریقوں کو صحابہ کرام کے طریقوں کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جس طرح اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اللہ ان کے نقش قدم پہ ہمیں بھی چلائے اور ہمیں بھی دنیا آخرت میں کامیاب کرے۔ اللہ نے ان کو جنتوں کے وارث بنا دیا، اللہ ان کے نقش قدم پہ چلا کے ہمیں بھی جنت کے وارث بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔